تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. وہاں بھی فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں وہاں کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنی بڑی پوٹلی بھری اس کو دی تھی. فرمایا اس میں مال ہے, اگر میں واپس آ گیا تو کاروبار کروں گا, اگر نہ آ سکا تو اس سے گزر اوقات کرنا. اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اندر سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹری کے احوال جان رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اہل نظر کون ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. اہل نظر سمجھ آ رہا ہے؟ بس یہ سمجھو کوئی اہل نظر بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بادشاہ نے اس کو نا ایک رومال دیا اور کہا کہ تو اہل نظر ہے, میرے بھرے دربار میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے. اس اللہ کے ولی نے پتہ کیا کیا؟ رومال لیا, طے کر کے جیب میں رکھ لیا, کسی کے سر پر نہیں رکھا. بات آئی گئی ہو گئی, وقت گزرتا گیا, پھر یہ وقت آ گیا بادشاہ بیمار ہو گیا. آپ جانتے ہو بیماری کا علاج ہے موت کا علاج ہے. اگر موت کا علاج ہوتا تو امیر آدمی کبھی مرتا. جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا ہے, یہی اللہ کا نیک بندہ اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا. سلام دعا ہوئی, حال احوال پوچھے. پھر اس نے پوچھا بادشاہ سلامت, تجھے رب تعالیٰ نے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت عطا کی. کہنے لگا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں دورے پہ بھی جاتا تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتلا, جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے تو سامان کتنے دنوں کا ساتھ لے کر چلتا تھا؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینے کے لیے جانا ہے میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا. کہنے لگا بادشاہ سلامت جب تجھے پتہ چل جاتا کہ تجھے وہاں 1 مہینہ لگے گا تو سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا تھا, اور جہاں تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا. اور اس جگہ جا رہا ہے جہاں سے جا کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا, اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگے ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس اللہ کے ولی نے وہی رومال نکالا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہے. یار میری بات کا بلانا نہ منا, میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا. تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا. آج ہر بندہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آیا. کوئی 20 برس, کوئی 50, کوئی 60, کوئی 70, کوئی 100 برس. یا 100 برس کے لیے مکان کی فکر ہے, مکان بن جائے. مکان بن گیا ہے, اندھیری رات دور کرنے کے لیے, روشنی کے لیے بجلی کی ضرورت ہے.
گرمی سردی سے بچنے کے لیے فکر بڑی ہے، کبھی اپنی اندھیری قبر کو جگمگانے کی فکر کی ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا بندوبست کیا ہے؟ کبھی جہنم کی آگ سے بچنے کا بندوبست کیا ہے؟ باقی ایک بات میری کان کھول کے سن لو، کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، موت آ کر ہی رہے گی۔ ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے۔ حضرت جی گندم بیج کے کہو امب لگ جانا، بولو تو صحیح ہے، گندم بیجو گے تو کیا لگے گا؟ تو گناہوں کا بیج بو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جائے، کیسے لگے گا؟ میں ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، آج اگر کسی سے کہو بھائی اپنی آخرت کی تیاری کرو، بھائی موت کی تیاری کرو، جواب ملتا ہے حافظ صاحب آپ سچ کہتے ہو، ہمیں نیکیوں کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نیکیوں کا بندوبست کرنا چاہیے، لیکن حافظ صاحب ہر کام وقت کے ساتھ ساتھ اچھا لگتا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے پھر گھر والے دھکے دے کے باہر نکالیں گے، ہم ہوں گے، مسجد ہوگی، ہم نے رب کو راضی کر ہی لینا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ بوڑھے ہو کر ہی رب کو راضی کر لینا، لیکن ایمانداری سے بتلاؤ کیا بڑھاپے تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ یا جتنے یہاں بیٹھے ہو بالکل غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنا، کیا کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں تھا کہ ہمارے چودھری اعجاز بھائی انتقال کر جائیں گے؟ کون جی کسی نے سوچا تھا؟ مجھے ابھی ایک دوست نے بتلایا کہ ہمیں بازار سے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا ہے اور غسل نہانے میں تیار ہو رہے ہیں، غسل کر کے کپڑے پہنے ہیں اور دروازہ کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ یار میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جیسے ہمارے اعجاز بھائی کو اچانک موت آ گئی، یہ اچانک موت ہمیں نہیں آ سکتی؟ کیا ان کی موت ہماری آنکھوں کے آگے سے غفلت کا پردہ دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے پھر تیاری کریں گے۔ ایسی اچانک اموات ہماری آنکھوں کے آگے سے غفلت کے پردے دور کر دینے چاہیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ارے ایک پانی کا بلبلا ہے، اس کی میعاد ہے، بندے کی میعاد اتنی بھی نہیں ہے۔ مجھے جس حمزہ بھائی نے جو بتلایا، کراچی سے آئے ہیں، وہ کہنے لگے ہم کیسے ابھی تک ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا، جو بندہ ہمیں خود روٹی لینے کے لیے بھیج رہا ہے، واپس یہاں روٹی کھانے والا نہیں ہے، ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ تو بھائی اچانک موت ہمیں بھی آ سکتی ہے۔ یہ سالانہ محفل جو کروائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں آئے اور مولوی صاحب ختم شی پڑھو فٹافٹ، لنگر کھادا
تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے. کوئی کہتا نمک سے ہی نہیں, کوئی کہتا مرض سے ہی نہیں, کوئی کہتا یار چودھری صاحب نے کہنا روز روز مرنا سی روٹی تو چنگی کھا دیتا. ارے یہاں پر آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. جس طرح چودھری صاحب کو اچانک موت آ گئی, اگر مجھے بھی ابھی موت آ جائے تو میں نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ بھائی دیکھو, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گا. عمال اچھے کر کے جائے گا, وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی. اور اللہ نہ کرے کر معاملہ اس کے برعکس ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, نہ حلال حرام کی تمیز ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, اور نہ حج کرنے جا رہا ہے. نوٹوں کو گن گن کے رکھ رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کئی ایسے بندے قبضہ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں. زمینوں پر قبضے, جائیدادوں پر قبضے, مکانوں پر قبضے. بلکہ میں اور آسان بات کر دوں, ابا جی فوت ہو جائیں, رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن سے, بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ, تو رشتہ داری ختم. یا تیری وہ بہن نہیں لگتی, اور چھڈو اب جی بہن کا جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا, تو نے رشتہ داری سے نکال دیا, تجھے تو دو ملے ہیں, تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار دوسروں کا حصہ چھینے والا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ نساء پہلا رکوع, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر تو چرغا کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, روست بروست کھا رہا ہے, تو حقیقت میں آگ کھا رہا ہے. یہی آگ قبر میں جلائے گی, یہی میدان محشر, یہی جہنم میں جلائے گی. یار ایک آپ نے نام سنا ہوگا, شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ, سنا ہوا ہے؟ سندھ حیدرآباد میں ان کا بڑا عالیشان دربار ہے, بھیڑچا کے نام سے, بھیڑچا کے نام سے. جس طرح ہمارے یہاں میاں محمد رحمت اللہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں نا, صوفی شاعر, جو سندھی زبان کے صوفی شاعر ہیں. حضرت صاحب آپ نے کل مفروضات میں بات لکھی یار, پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ گئی یار. آپ فرماتے ایک مرتبہ سردیوں کی سخت رات تھی, بڑی ٹھنڈ تھی. میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور کہنے لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لاؤ, میرے وضو کے پانی کو گرم کرو, میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی. کہنے لگا میں اٹھا, پورا گاؤں پھرا, آگ نہ ملی. دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے, کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں. اللہ کے ولی تھے, پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے. بھائی تھوڑی سی آگ دے دو, میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے. وہ کہنے لگے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے. کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی, وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی, وہ سود کھانے کی آگ ہوگی, وہ شراب پینے کی آگ ہوگی, وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی, وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی. یہی آگ اس کو دنیا میں جلاتی ہے. راتوں کو نیند